يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس. خود بھی وراثت کا علم سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ. وراثت کے علم کو نصف علم قرار دیا گیا. آج سے قبل 3 قسطیں ہماری گزر چکی ہیں. آج کی اس قسط کے اندر پوتی کی وراثت بیان کی جائے گی، حقیقی بہن کی وراثت بیان کی جائے گی، اور اسی طرح علاتی بہن کی وراثت کو بیان کیا جائے گا. پوتی کی وراثت میں 5 صورتیں ہیں. اگر میت کی صرف ایک پوتی ہے تو اسے وراثت میں نصف حصہ دیا جاتا ہے، 1/2 حصہ اسے دیا جائے گا. اگر 2 پوتیاں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو انہیں ثلثان 2/3 حصہ دیا جائے گا. اگر پوتی کے ساتھ اس کا بھائی بھی آ گیا تو للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق وراثت کو تقسیم کیا جائے گا. مثال کے طور پر میت نے اگر 6 لاکھ چھوڑا ہے تو 4 لاکھ پوتے کو دیا جائے گا، 2 لاکھ پوتی کو دیا جائے گا. اس طرح اگر میت کی ایک بیٹی آ گئی اور ایک پوتی آ گئی تو بیٹی کو نصف دیا جائے گا اور پوتی کو 1/6 دے کر ثلثان پورا کر دیا جائے گا. یعنی نصف اور سدس جب ملے گا تو یہ ثلثان مکمل ہو جائے گا. اس طرح اگر میت کی 2 بیٹیاں آ گئی تو پھر پوتی کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا. یا میت کا بیٹا آ گیا تو پھر بھی پوتی کو وراثت میں محروم کر دیا جاتا ہے، کوئی حصہ نہیں دیا جاتا. حقیقی بہن کی بھی وراثت میں 5 صورتیں ہیں. اگر حقیقی بہن ایک ہے تو اسے وراثت میں 1/2 یعنی نصف حصہ دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء میں فرماتے ہیں یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک. یعنی اگر مرنے والے کی بہن موجود ہے اور وہ ایک ہے صرف تو اسے 1/2 نصف حصہ دیا جائے گا. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. اگر بہنیں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر اسے وراثت میں 2/3 ثلثان حصہ دیا جائے گا. اگر حقیقی بہن کے ساتھ اس کا بھائی بھی آ گیا تو للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے کے مطابق وراثت کو تقسیم کیا جائے گا. حقیقی بہن اگر مرنے والے کی اولاد مؤنث ہے، یعنی مرنے والے کی اولاد اگر مؤنث آ جائے تو پھر اس کو فرضی حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ حقیقی بہن کو دیا جائے گا. یہ بطور عصبہ وارث بنے گی. اگر مرنے والے کا بیٹا آ گیا یا اس طرح میت کا باپ اگر زندہ ہے تو پھر حقیقی بہن کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا. یعنی حقیقی بہن کو وراثت میں کب محروم کیا جائے گا؟ جب میت کا بیٹا آ جائے یا میت کا باپ آ جائے تو پھر حقیقی بہن وراثت سے محروم ہو جاتی ہے. اس طرح علاتی بہن کی وراثت. علاتی بہن کسے کہا جاتا ہے؟ جو باپ کی طرف سے بہن لگتی ہے. جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رومان کی بیٹی تھی اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ کا نام اور تھا. یعنی یہ باپ کی طرف سے بہنیں تھیں دونوں. علاتی بہن ہے اگر ایک ہے تو اسے نصف دیا جائے گا، اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر اسے ثلثان دیا جائے گا. اگر اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی آ گیا تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین یعنی ڈبل بھائی کو دیا جائے گا اور سنگل حصہ وہ بہن کو دیا جائے گا، علاتی بہن کو. اگر ایک حقیقی بہن آ گئی اور ساتھ علاتی بہن بھی ہے تو حقیقی بہن کو 1/2 نصف دیا جائے گا اور علاتی بہن کو 1/6 دے کر ثلثان پورا کر دیا جائے گا. اگر 2 حقیقی بہنیں آ جائیں تو پھر علاتی بہن کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا. اس طرح اگر میت کی اولاد آ جائے مذکر، اگر مونس آئے گی تو پھر علاتی بہن بطور عصبہ وارث بنے گی. اگر اس کی مذکر اولاد آ گئی یا میت کا باپ آ گیا یا میت کا حقیقی بھائی آ گیا تو ان تینوں صورتوں کے اندر علاتی بہن کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے. آگے انشاءاللہ
5ویں قسط کے اندر یہ بیان کیا جائے گا کہ حجب کسے کہا جاتا ہے، اس طرح مسئلہ کیسے بنایا جاتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ مسئلہ کیسے بنانا ہے، کس عدد پر مسئلہ بننا ہے، یہ اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔